ہر دور کا ایک طور ہے. انجینئر صاحب اپنی بصیرت، اپنی عقل، آخر ان کے پاس بھی تو علم ہے نا جی، وہ بات بھی تو کرتے ہیں نا بات. ان کی بات کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں. ڈاکٹر اسرار صاحب کی بات کو بھی سمجھنے کی. یہ دوسرے ہیں تیسرے جو بھی ہیں، میں ہر ایک کی بات کو سنتا ہوں. جی ماشاء اللہ سنتا ہوں. اب دیکھیے ایک منٹ میں مثال پیش کرتا ہوں آپ سے. ایک شخص کہتا ہے صاحب میں بریانی نہیں کھاتا. ٹھیک ہے، آپ نے اس کے سامنے رکھ لی بریانی. سارے بریانی کھا رہے ہیں، آپ بریانی نہیں کھا رہے ہیں. اس میں سے میوے چن چن کے کھا رہے ہیں، اس میں سے میوے چن چن کے، اور اس میں سے آلو بھارا لے کے نکال کے کھا رہے ہیں. بریانی نہیں کھا رہے. لیکن اس کے کھانے میں شامل تو آپ بھی ہوئے. وہ بھی تو بریانی کے ساتھ ہی اسی کا ایک حصہ ہے. حصہ ہے کہ دنیا میں کبھی ایک شخص دوسرے کے ساتھ متفق نہیں ہو سکتا، نہ اچھائی میں نہ برائی میں. بالکل صحیح کہا. دونوں چیزوں میں متفق نہیں ہوگا. جہاں پہ بات آئے گی اختلاف رائے ضرور وہاں پہ پیدا ہوگا، اور یہی فلسفہ مبحث ہے. بحث کا جو فلسفہ ہے وہ یہی ہے، یہی سے جنم لیتا ہے کہ آپ بحث جب شروع کرتے ہیں جی تو آپ پوری میں ان چیزوں کے اوپر دھیان ہی نہیں دیتا. کیا نہیں، میں پڑھتا سب کو ہوں، ملتا بھی سب سے ہوں، دوست بھی میرے سارے ہی ہیں. کون سا ہے عالم دین جو میرا دوست نہیں ہے؟ کون سا جو پیر ہے جو میرے پاس نہیں آتا، میں ان کے پاس نہیں جاتا اور ہم بیٹھتے نہیں. بالکل صحیح. لیکن قطعی طور پہ آپ یقین کریں کہ میں اگر شیعہ حضرات میں بیٹھتا ہوں تو میں ان کی بریانی سے اچھے سے میرے ساتھ چن کے کھاتا ہوں. ضروری تو نہیں کہ میں سارا ہی کھاؤں. کیا جی؟ واہ واہ واہ، سبحان اللہ. ایک چیز اگر آپ کے ہاتھ میں قبول آپ کا ہاتھ میں نہیں کرتا تو اسے مت کھائیے، اس کے ساتھ والی کھا لیجیے آپ. یہ ہے ایک طریقہ زندہ رہنے کا اور سب کو ایک مجلس میں بٹھانے کا اور بیٹھنے کا. سبحان اللہ. جب آپ ایک دوسرے کی گردن ناپنا شروع کر دیں گے اور ان کی دم کھینچنا شروع کر دیں گے تو وہ تو کاٹے گئی آگے سے. بالکل صحیح. کوئی بھی ہو. بابا جی حقائق تو بتانے چاہیے نا. دیکھیے جی حقائق جو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، کیونکہ پسندیدگی ناپسندیدگی الگ بات ہے. دیکھیے میں مگر دین نبی ہے اللہم صلی علی فلسفہ حقائق کیا ہے. پہلے تو اس کے اوپر غور فرمائیے کہ فلسفہ حقائق کیا ہے. فلسفہ حقائق ہر شخص کی اپنی اپنی سمجھ، اپنے اپنے ادراک کا نتیجہ ہے. وہ جس چیز کو جتنا سمجھ لے گا اتنا ہی اس کے نزدیک وہ درست ہے، دوسرے کے نزدیک اس سے زیادہ وہ چیز غلط ہے. میں کالا رنگ پہنتا ہوں جی، میں 101 دلیل دے سکتا ہوں کالے رنگ کے بارے میں کہ یہ رنگ صاحب ہمارا رنگ ہے، ازل کا رنگ ہے، یہ ابد کا رنگ ہے، یہ آسمان کا رنگ ہے، یہ زمین کا رنگ ہے، یہ خلاؤں کا رنگ ہے، یہ فضاؤں کا رنگ ہے، یہ قبر کا رنگ ہے، یہ گفاؤں کا رنگ ہے، یہ اداؤں کا رنگ ہے، یہ نگاہوں کا رنگ ہے نا. اب میں نے ایک بات کر دی، ایک صاحب میرے سامنے بیٹھے وہ کہتے ہیں جی آپ کیا شادی کر رہے ہیں، اصل بات کے اوپر آئیے. ہے اندھیرا جو ہوتا ہے وہ تو یہ ہوتا ہے، اس میں تو یہ ہوتا ہے، اصل چیز تو نور ہے، اصل چیز تو نور ہے. اور یقین فرمائیں کہ مجھے تو کسی نے، میرے ایک بزرگوں نے مجھے یہ بتایا تو میں چونک اٹھا، کہنے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نور حقیقی سیاہ ہے. یہ بات درست ہے. چشمہ حیات جو ہے وہ سیاہی کے اندر ہے. دنیا کا عظیم ترین جانور اور اول ترین پرندہ جو ہے وہ سیاہ ہے. ارے قبر کا رنگ سیاہ، اہتمام کا رنگ سیاہ، سورج جو ہے وہ تو شرمندہ ہو کے سیاہی کی چادر لے کے آرام سے